میری شادی پھوپھو کی بیٹی سے ہوئی۔ شادی کے کچھ دنوں بعد میں دبئی چلا گیا۔ میری ماں کی جب بھی مجھے کال آتی تو بیوی کی شکایتیں لگاتی، پھر جب میں بیوی پر غصہ ہوتا تو وہ معافی مانگ لیتی۔ ایک دن اچانک رات کو میری ماں نے مجھے فون پر بتایا کہ تمہاری بیوی کے کمرے سے محلے کا ایک آوارہ مرد نکلا ہے اور وہ حاملہ بھی ہو چکی ہے۔ میرا دماغ گھوم گیا اور فوراً پاکستان آیا تو میری بیوی قرآن پاک پڑھ رہی تھی۔ پھر میری شادی کا دن میری زندگی کا سب سے پرسکون دن تھا، کیونکہ سائمہ میری پھوپھو کی بیٹی تھی اور ہم بچپن سے ایک دوسرے کو جانتے تھے۔ شادی کی رات جب میں کمرے میں داخل ہوا تو وہ اپنے سرخ جوڑے میں سمٹی ہوئی بیٹھی تھی۔ مجھے لگا جیسے میری دنیا مکمل ہو گئی ہے۔ شروع کے دن تو خوابوں جیسے تھے۔ ہم گھنٹوں بیٹھ کر اپنے مستقبل کے منصوبے بناتے اور ہنستے رہتے، لیکن مجھے یاد ہے شادی کے ٹھیک چوتھے دن جب ہم صبح ناشتے کی میز پر بیٹھے تھے تو پہلی بار مجھے کچھ عجیب سا محسوس ہوا۔ سائمہ نے بڑے شوق سے میرے لیے پراٹھا بنایا تھا اور ہم ہنستے ہوئے ایک دوسرے کو اپنی پسند ناپسند بتا رہے تھے کہ اچانک امی کچن سے برآمدے میں آئیں اور بڑی زور سے پانی کا گلاس میز پر پٹک دیا۔ ان کے چہرے پر ایک عجیب سی بیزاری تھی۔ میں نے پوچھا، امی خیریت ہے؟ آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ تو انہوں نے میری طرف دیکھا بھی نہیں اور بڑبڑاتے ہوئے اندر چلی گئیں کہ اب اس گھر میں پرانے لوگوں کی ضرورت کسے ہے، یہاں تو اب نئے لوگ آ گئے ہیں۔ میں اور سائمہ ایک دوسرے کا منہ تکتے رہ گئے۔ مجھے لگا شاید امی کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے یا وہ تھک گئی ہیں، اس لیے میں نے بات آئی گئی کر دی، لیکن یہ تو صرف شروعات تھی۔ ایک ہفتے بعد جب پھوپھو نے ہمیں کھانے پر بلایا تو سائمہ بہت خوش تھی۔ وہ تیار ہونے کے لیے کمرے میں گئی تو پیچھے سے امی میرے پاس آ کر بیٹھ گئیں۔ ان کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ میں پریشان ہو گیا کہ ابھی تو سب ٹھیک تھا، پھر کیا ہوا؟ امی نے میرا ہاتھ تھاما اور دھیمی آواز میں بولی، بیٹا دیکھ لو، ابھی شادی کو 10 دن نہیں ہوئے اور اس نے تمہیں مجھ سے دور کرنا شروع کر دیا ہے۔ آج تم اپنی پھوپھو کے گھر جا رہے ہو، کل وہ تمہیں کہے گی کہ الگ گھر لے لو۔ میں نے امی کو سمجھانے کی کوشش کی کہ امی وہ تو میری پھوپھو ہیں اور ہم صرف کھانے پر جا رہے ہیں، لیکن امی نے رونا شروع کر دیا اور کمر درد کا کہہ کر لیٹ گئی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ وہ دعوت کینسل کرنی پڑی اور سائمہ خاموشی سے اپنا زیور اتار کر کچن میں برتن دھونے چلی گئی تھی۔ ایک بار ہم نے سوچا کہ کیوں نہ اتوار کا دن کسی پارک میں گزارا جائے۔ سائمہ نے صبح سویرے اٹھ کر بریانی بنائی اور ہم تیار ہونے لگے۔ جیسے ہی میں نے گاڑی کی چابی اٹھائی، امی صحن کے بیچوں بیچ بیٹھ کر دہائیاں دینے لگیں کہ میرا بیٹا بدل گیا ہے، اسے اب اپنی بوڑھی ماں نظر نہیں آتی، یہ لڑکی جادو ٹونا کر کے اسے اپنے بس میں کر رہی ہے۔ سائمہ وہیں دہلیز پر کھڑی رہ گئی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے مگر وہ کچھ بول نہیں رہی تھی۔ میں نے غصے میں سائمہ کی طرف دیکھا اور کہا کہ تمہیں نظر نہیں آ رہا امی کی طبیعت خراب ہے اور تمہیں گھومنے کی پڑی ہے۔ حالانکہ قصور سائمہ کا نہیں تھا، پروگرام میرا تھا، مگر امی نے اسے اس طرح پیش کیا کہ میں اپنی بیوی کو دشمن سمجھنے لگا۔ وقت گزرتا گیا اور گھر کی فضا بوجھل ہوتی گئی۔ امی اب سائمہ کو کچن کے کاموں میں بھی ٹوکتی۔ وہ صفائی کرتی تو کہتی کہ تم نے جان بوجھ کر مٹی چھوڑی ہے تاکہ میں بیمار پڑ جاؤں۔ وہ کھانا بناتی تو کہتی کہ اس میں مرچیں زیادہ ہیں تاکہ میرا بلڈ پریشر بڑھ جائے۔ سائمہ اکثر رات کو کمرے میں خاموشی سے روتی رہتی اور جب میں اس سے پوچھتا تو وہ بس یہی کہتی کہ امی بڑی ہیں، ہمیں ان کی باتوں کا برا نہیں ماننا چاہیے۔ اس کی یہ خاموشی مجھے کبھی صبر لگتی تو کبھی امی کے بھرے ہوئے کانوں کی وجہ سے مجھے یہ اس کی چالاکی لگنے لگتی تھی۔ ایک شام میں گھر واپس آیا تو دیکھا کہ امی سیڑھیوں پر بیٹھی ہانپ رہی تھیں۔ میں گھبرا کر ان کے پاس گیا تو کہنے لگی کہ آج سائمہ نے مجھے دھکا دیا ہے کیونکہ میں نے اسے ٹوکا تھا کہ وہ چھت پر کھڑی ہو کر ادھر ادھر کیوں دیکھ رہی ہے۔ میرا دماغ گھوم گیا۔ میں نے سائمہ کو بلایا اور سب کے سامنے اس پر چلا دیا۔ وہ حیرانی سے مجھے دیکھ رہی تھیں اور قسمیں کھا رہی تھیں کہ وہ تو کمرے سے باہر ہی نہیں نکلی، مگر میں نے اس کی ایک نہ سنی کیونکہ میرے سامنے میری ماں رو رہی تھی۔ اسی طرح چھوٹے چھوٹے واقعات نے میرے دل میں سائمہ کے لیے تلخی بھر دی اور مجھے لگا کہ شاید دبئی چلے جانا ہی بہتر ہے تاکہ یہاں کے روز روز کے جھگڑے ختم ہوں، لیکن مجھے یہ معلوم نہیں تھا کہ میرے جانے کے بعد معاملات حد سے گزر جائیں گے۔ شادی کے دوسرے مہینے تک گھر کی فضا میں وہ مہک ختم ہو چکی تھی جو شروع میں تھی۔ اب ہر طرف ایک خاموش بوجھ تھا۔ ایک دن میں دفتر سے ذرا جلدی گھر لوٹا تو گلی کے موڑ پر ایک نوجوان لڑکا کھڑا نظر آیا جس نے گلے میں رومال ڈالا ہوا تھا اور وہ بڑے غور سے میرے گھر کی کھڑکی کی طرف دیکھ رہا تھا۔ جیسے ہی میری موٹر سائیکل کی آواز اس کے کانوں میں پڑی، وہ ہڑبڑا کر سیدھا ہوا اور تیزی سے دوسری گلی میں غائب ہو گیا۔ میرے دل میں ایک عجیب سا وسوسہ پیدا ہوا۔ میں نے گھر کے باہر بائک کھڑی کی اور صحن میں داخل ہوا تو دیکھا کہ امی سیڑھیوں کے پاس کھڑی دیوار سے لگی اوپر کی طرف دیکھ رہی تھیں۔ مجھے دیکھتے ہی ان کے چہرے پر پریشانی پھیل گئی اور انہوں نے اپنے دوپٹے کے پلو سے آنکھیں صاف کرنا شروع کر دیں۔ میں نے گھبرا کر پوچھا، امی خیریت ہے؟ آپ یہاں دھوپ میں کیوں کھڑی ہیں؟ انہوں نے میری طرف ایک نظر ڈالی اور بولی، بیٹا میں نے تو اپنی زندگی گزار لی ہے، لیکن تمہاری غیرت کا سوچ کر میرا کلیجہ منہ کو آتا ہے۔ میں نے ابھی اپنی آنکھوں سے دیکھا
کہ وہ ناصر کا لڑکا گلی میں کھڑا سائمہ کو اشارے کر رہا تھا اور یہ اوپر کھڑکی میں کھڑی مسکرا رہی تھی۔ میرا خون ابل پڑا۔ میں نے پیچھے مڑ کر گلی کی طرف دیکھا جہاں وہ لڑکا کھڑا تھا اور پھر اوپر کھڑکی کی طرف دیکھا جہاں پردہ ہلکا سا ہل رہا تھا۔ میں نے تیزی سے سیڑھیاں چڑھ کر اوپر گیا اور کمرے کا دروازہ زور سے کھولا۔ سائمہ اس وقت آئینے کے سامنے کھڑی بال بنا رہی تھی۔ مجھے دیکھ کر وہ مسکرائی اور قریب آنے لگی۔ کیا آج آپ جلدی آ گئے؟ میں نے اسے قریب آنے کا موقع ہی نہیں دیا اور اس کا بازو سختی سے دبوچ لیا۔ وہ تکلیف سے کراہ اٹھی اور اس کی آنکھوں میں حیرت پھیل گئی۔ میں نے دھاڑتے ہوئے پوچھا کہ تم کھڑکی پر کیا کر رہی تھی اور وہ ناصر چچا کا لڑکا نیچے کیا کر رہا تھا؟ اس کے چہرے کی رنگت اڑ گئی۔ وہ ہکلاتے ہوئے بولی، میں تو ابھی کمرے میں آئی ہوں۔ امی نے کہا تھا کہ اوپر سے کپڑے اتار لاؤ، اس لیے میں گیلری میں گئی تھی، لیکن میں نے کسی لڑکے کو نہیں دیکھا۔ میں نے اس کا بازو اور زور سے جھٹکا اور کہا کہ جھوٹ مت بولو، امی نے خود تمہیں اشارے کرتے دیکھا ہے۔ وہ رونے لگی اور میرے پاؤں پکڑ لیے کہ خدا کی قسم میں نے کسی کو نہیں دیکھا، امی کو شاید کوئی غلط فہمی ہوئی ہے۔ میں نے اسے جھٹک دیا اور نیچے چلا آیا جہاں امی کرسی پر بیٹھی تسبیح پڑھ رہی تھیں۔ میں نے ان کے پاس بیٹھ کر سر تھام لیا۔ امی بولی، بیٹا میں نے اسے منع کیا تھا کہ کھڑکی پر مت کھڑی ہو، محلہ باتیں کرے گا، تو اس نے آگے سے مجھے کہا کہ آپ اپنی زبان بند رکھا کریں، میں اس گھر کی بہو ہوں، قیدی نہیں۔ سائمہ کے بارے میں یہ سن کر میرا دل اس کی طرف سے بالکل کھٹا ہو گیا تھا۔ مجھے لگا کہ جس لڑکی کو میں معصوم سمجھ رہا تھا وہ میرے پیچھے میری ماں کی توہین کرتی ہے اور غیر مردوں کو شے دیتی ہے۔ اسی شام جب سائمہ چائے لے کر آئی تو اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ اس نے پیالی میز پر رکھی تو تھوڑی سی چائے چھلک کر ٹرے میں گر گئی۔ امی نے وہیں کہا کہ دیکھو بیٹا، اب اسے کام کرتے ہوئے بھی موت پڑتی ہے کیونکہ اس کا دل کہیں اور لگا ہوا ہے۔ سائمہ نے کچھ نہیں کہا، بس خاموشی سے کچن میں چلی گئی، مگر اس کی یہ خاموشی مجھے اس کا اعتراف لگنے لگی تھی۔ رات کو جب ہم کمرے میں اکیلے تھے تو اس نے مجھ سے بات کرنے کی کوشش کی۔ اس نے کہا کہ آپ کو مجھ پر یقین کیوں نہیں ہے؟ میں نے کبھی خواب میں بھی کسی غیر مرد کا نہیں سوچا، لیکن میں نے تکیہ اٹھایا اور صوفے پر جا کر لیٹ گیا۔ میرا شک اب ایک دیوار بن چکا تھا۔ اس واقعے نے ہمارے درمیان بات چیت کے تمام دروازے بند کر دیے تھے۔ سائمہ اب سارا دن کچن میں لگی رہتی یا پھر مسئلے بھر بیٹھی رہتی، لیکن امی کی باتیں ختم نہیں ہوئی تھیں۔ وہ اب ہر اس بندے کو شک کی نظر سے دیکھنے لگی تھیں جو ہمارے گھر کے پاس سے گزرتا، اور ان کا ہر شک میرے لیے پتھر کی لکیر بنتا جا رہا تھا۔ مجھے اب گھر کا ماحول ایک بوجھ لگنے لگا تھا اور میں نے سوچ لیا تھا کہ اب مجھے دبئی کے لیے ویزے کی بات پکی کر لینی چاہیے، کیونکہ یہاں رہ کر میں روز روز اس ذہنی اذیت کو برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ ایک رات جب پورا گھر گہری نیند میں تھا اور باہر گلی میں کتے بھونک رہے تھے، میری آنکھ اچانک پیاس کی وجہ سے کھل گئی۔ میں کچن کی طرف جانے کے لیے اٹھا تو دیکھا کہ کمرے کی کھڑکی کے پاس سائمہ کا موبائل فون پڑا تھا جس کی اسکرین بار بار روشن ہو رہی تھی۔ میں نے حیرت سے دیکھا کہ آدھی رات کے اس پہر اسے کون فون کر رہا ہے۔ میں نے فون اٹھایا تو وہ سائلنٹ پر تھا، مگر اس پر ایک نامعلوم نمبر سے لگاتار 5 مس کالز آ چکی تھیں۔ میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ میں نے میسج ان باکس کھولا تو وہاں ایک پیغام لکھا تھا کہ کیا سو گئی ہو یا وہ پاس بیٹھا ہے۔ یہ پڑھ کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ میں نے غصے سے سائمہ کو دیکھا جو معصومیت سے سو رہی تھی۔ میرا جی چاہا کہ ابھی اسے اٹھا کر جان سے مار دوں، مگر میں نے خود پر قابو پایا اور فون وہیں رکھ دیا۔ اگلی صبح جب ناشتے کی میز پر ہم سب بیٹھے تھے تو امی نے بڑے پیار سے سائمہ سے پوچھا کہ بہو، رات کو تمہارے کمرے سے کسی کے بولنے کی آوازیں آ رہی تھیں، کیا تم جاگ رہی تھی؟ سائمہ ہکا بکا رہ گئی اور بولی، نہیں امی، میں تو عشاء پڑھ کر سو گئی تھی۔ میں نے وہیں سے لقمہ دیا کہ جھوٹ مت بولو سائمہ، رات تمہارے فون پر میسیجز آ رہے تھے۔ سائمہ کے چہرے کی رنگت اڑ گئی۔ وہ ہکلاتے ہوئے بولی، میرا فون تو خراب ہے اور میں نے اسے الماری میں رکھا ہوا ہے، آپ کس فون کی بات کر رہے ہیں؟ میں نے غصے سے میز پر ہاتھ مارا اور کمرے سے وہ فون نکال لایا جو میں نے رات دیکھا تھا۔ سائمہ نے جیسے ہی وہ فون دیکھا اس کی آنکھیں پھٹ گئیں۔ وہ چلانے لگی کہ خدا کی قسم یہ میرا فون نہیں ہے، میں نے اسے کبھی نہیں دیکھا۔ امی وہیں سے سسکیاں بھرنے لگیں اور بولی، دیکھا بیٹا، میں نے کہتی تھی کہ یہ لڑکی بہت چلاک ہے، اب تو اس نے گھر میں دوسرا فون بھی رکھ لیا ہے۔ سائمہ نے امی کے ہاتھ پکڑے کہ امی آپ تو جانتے ہیں میں سارا دن آپ کے پاس ہوتی ہوں، یہ فون یہاں کیسے آیا؟ مگر امی نے اسے جھٹک دیا اور بولی کہ مجھ گناہ گار کو بیچ میں نہ لاؤ، میں نے تو خود تمہیں رات کو کسی سے سرگوشی کرتے سنا تھا۔ سائمہ میری طرف مڑی اور روتے ہوئے بولی کہ آپ یقین کریں یہ کسی کی سازش ہے، میں نے یہ فون کبھی ہاتھ میں بھی نہیں لیا، مگر میرے سامنے تو وہ میسیج تھا جو میں نے خود پڑھا تھا۔ میں نے وہ فون اٹھایا اور دیوار پر دے مارا جس کے ٹکڑے پورے کمرے میں پھیل گئے۔ سائمہ فرش پر بیٹھ کر رونے لگی، لیکن میرا دل اب پتھر ہو چکا تھا۔ مجھے لگا کہ میری خاموشی اور شرافت کا ناجائز فائدہ اٹھایا جا رہا ہے۔ اس واقعے کے بعد میں نے سائمہ سے بات کرنا بالکل چھوڑ دیا۔ وہ کھانا لاتی تو میں اٹھ کر باہر چلا جاتا۔
وہ میرے کپڑے استری کر کے رکھتی تو میں انہیں اتار کر پھینک دیتا۔ امی اب ہر وقت میرے پاس بیٹھتی اور پرانی قصے کہانیاں سناتی کہ کیسے فلاں کی بہو بھاگ گئی تھی اور کیسے فلاں نے اپنی عزت بچانے کے لیے بیوی کو طلاق دے دی تھی۔ ان کی باتوں سے مجھے محسوس ہوتا کہ وہ میری ہمدرد ہیں اور سائمہ ایک مکار عورت ہے جو میرے گھر کو برباد کرنے آئی ہے۔ ایک دن میں نے نوٹ کیا کہ امی کچن میں سائمہ کو بری طرح جھڑک رہی تھیں اور اسے کہہ رہی تھیں کہ ابھی تو صرف فون ملا ہے، جس دن تمہارا یار پکڑا گیا اس دن تمہارا کیا ہوگا۔ سائمہ خاموشی سے آنسو بہاتی رہی اور جب اس نے مجھے دروازے پر کھڑا دیکھا تو اس کی نظروں میں ایک التجا تھی کہ میں اسے بچاؤں، مگر میں نے منہ پھیر لیا۔ اب مجھے لگ رہا تھا کہ اس گھر میں میرا دم گھٹ رہا ہے اور جب تک میں یہاں ہوں یہ تماشا ختم نہیں ہوگا۔ میں نے ایجنٹ کو فون کیا اور کہا کہ میرا ویزا جلدی لگواؤ، چاہے جتنے پیسے لگ جائیں، مجھے بس یہاں سے نکلنا ہے، کیونکہ میں اپنی آنکھوں کے سامنے اپنی بربادی نہیں دیکھ سکتا تھا۔ شک کی اس جال نے ہمارے رشتے کی رہی صحیح بنیادیں بھی کھوکھلی کر دی تھیں۔ شک کی یہ دیوار اب اتنی بلند ہو چکی تھی کہ اس کے پار دیکھنا میرے لیے ناممکن ہو گیا تھا۔ اور اسی دوران پھپھو کی طبیعت خراب ہونے کی اطلاع ملی جس نے گھر میں ایک نیا طوفان کھڑا کر دیا تھا۔ سائمہ کے بھائی کا فون آیا تھا کہ امی کی حالت تشویشناک ہے اور وہ سائمہ سے ملنا چاہتی ہیں۔ سائمہ نے رو رو کر برا حال کر لیا تھا اور مجھ سے منتیں کر رہی تھیں کہ اسے صرف 1 گھنٹے کے لیے اپنی ماں سے ملنے دیا جائے۔ میں نے ابھی ہاں نہیں کہی تھی کہ امی برآمدے میں آ کر بیٹھ گئیں اور بلند آواز میں کہنے لگیں کہ آج اگر یہ اس گھر سے نکلی تو پھر کبھی واپس نہ آئے۔ یہ سب وہاں جانے کے بہانے ہیں تاکہ اپنے کرتوتوں پر پردہ ڈال سکے اور وہاں جا کر اپنے یاروں سے مل سکے۔ سائمہ تڑپ کر رہ گئی اور بولی کہ امی وہ میری ماں ہے اور زندگی اور موت کی کشمکش میں ہے۔ پر امی نے ایک نہ مانی اور مجھ سے بولی کہ بیٹا اگر تم نے اسے جانے دیا تو میرا مرا ہوا منہ دیکھو گے۔ میں اپنی ماں کے اس جذباتی بلیک میلنگ کے سامنے بے بس ہو گیا اور سائمہ کو صاف انکار کر دیا۔ وہ پوری رات جاگتی رہی تھی۔ چند دن بعد جب گھر میں عجیب سی خاموشی تھی تو امی میرے کمرے میں داخل ہوئیں۔ ان کے ہاتھ میں ایک مٹی کی ہنڈیا تھی جس پر کالا کپڑا بندھا ہوا تھا۔ وہ کانپتے ہوئے بولی کہ دیکھو میں نہ کہتی تھی کہ یہ لڑکی تمہیں اور مجھے ختم کرنا چاہتی ہے، یہ دیکھو تمہارے بیڈ کے نیچے سے کیا نکلا ہے۔ انہوں نے وہ ہنڈیاں کھولی تو اس کے اندر دالیں، سوئیاں اور کچھ کاغذ کے ٹکڑے تھے جن پر الٹی سیدھی لکیریں تھیں۔ میرا دماغ سن ہو گیا۔ میں نے ان کاغذوں کو دیکھا تو ان پر میرا نام لکھا تھا۔ امی نے وہیں دہائیاں دینا شروع کر دیں کہ یہ جادو ٹونا کر رہی ہے تاکہ تم اس کے بس میں ہو جاؤ اور مجھے اس گھر سے نکال دو۔ میں غصے میں پاگل ہو کر سائمہ کے پاس پہنچا جو کچن میں آٹا گوندھ رہی تھی۔ میں نے اسے بالوں سے پکڑا اور گھسیٹتے ہوئے سنڈیا کے پاس لایا اور پوچھا کہ یہ سب کیا ہے۔ سائمہ کے ہاتھوں پر آٹا لگا ہوا تھا۔ وہ حیرت اور خوف سے ان چیزوں کو دیکھنے لگی اور بولی کہ مجھے نہیں معلوم یہ کیا ہے، میں تو جادو ٹونے کو جانتی بھی نہیں ہوں۔ میں نے اسے ایک زوردار تھپڑ مارا اور کہا کہ اب تم جادو سے میرا دل جیتو گی۔ سائمہ فرش پر گر گئی اور اس کے ماتھے پر چوٹ لگ گئی جہاں سے خون بہنے لگا، مگر میرے دل میں اس کے لیے کوئی رحم نہیں تھا کیونکہ امی مسلسل پیچھے کھڑی کہہ رہی تھی کہ دیکھو بیٹا اس کا رنگ پیلا پڑ گیا ہے کیونکہ اس کا راز کھل گیا ہے۔ اسی ہنگامے کے دوران میرا ویزا آ گیا اور ایجنٹ نے بتایا کہ پرسوں کی فلائٹ ہے۔ سائمہ نے جب یہ سنا تو وہ میرے پاؤں میں گر گئی کہ خدا کے لیے مجھے اس حال میں چھوڑ کر مت جائیں، یہاں میرا کوئی نہیں ہے، امی مجھے زندہ کھا جائیں۔ مگر میں نے نفرت سے اپنا پاؤں پیچھے کھینچ لیا اور کہا کہ تم اسی لائق ہو کہ تمہیں تنہا چھوڑ دیا جائے تاکہ تم اپنے گناہوں کا حساب دے سکو۔ جانے سے 1 دن پہلے میں نے سائمہ کا موبائل اس کے مائکے بھجوا دیا اور اسے سختی سے تاکید کی کہ وہ کسی سے رابطہ نہیں کرے گی۔ امی نے میرے سامنے سائمہ کا کمرہ باہر سے بند کر دیا اور کہا کہ تم بے فکر ہو کر جاؤ، میں اس کی نگرانی کروں گی۔ ایئرپورٹ جاتے ہوئے سائمہ کھڑکی سے مجھے دیکھ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں وہ خاموش فریاد تھی جو میں نے اس وقت نہیں سنی۔ میں نے صرف اپنی ماں کی دعائیں لیں اور اپنی بیوی کی آنکھوں کو پسے پشت ڈال کر ٹیکسی میں بیٹھ گیا۔ مجھے لگ رہا تھا کہ میں ایک بڑی مصیبت سے چھٹکارا پا کر جا رہا ہوں، لیکن مجھے کیا معلوم تھا کہ میرے پیچھے اس گھر میں جو کھیل کھیلا جانے والا ہے وہ کس کی زندگی لینے والا ہے۔ دبئی پہنچ کر بھی میرے کانوں میں امی کی وہ باتیں گونج رہی تھیں کہ یہ لڑکی بد کردار ہے اور یہی وہ زہر تھا جو اب فون کالز کے ذریعے باقاعدہ مجھے پلایا جانا تھا، جس کی وجہ سے میں نے اپنی بیوی کا جینا حرام کر دینا تھا۔ دبئی کی زندگی شروع میں تو بہت کٹھن تھی، تپتی دھوپ اور اپنوں سے دوری نے مجھے اندر سے توڑ دیا تھا، مگر میرے دل میں سائمہ کے لیے جو نفرت امی نے بھر دی تھی وہ مجھے گھر کی یاد آنے سے روکے رکھتی تھی۔ میں دن رات کام کرتا تاکہ زیادہ سے زیادہ پیسے کما سکوں، لیکن جیسے ہی کام سے فارغ ہوتا امی کا فون آ جاتا۔ وہ پہلے تو میرا حال پوچھتی اور پھر آہستہ سے سائمہ کا تذکرہ چھیڑ دیتی۔ وہ کہتی کہ بیٹا تم وہاں اتنی مشقت کر رہے ہو اور یہاں اسے ذرا برابر دکھ نہیں ہے، وہ تو اب سارا دن تیار ہو کر پھرتی ہے، اور جب میں اسے ٹوکتی ہوں تو وہ کہتی ہے کہ آپ کا بیٹا تو اب یہاں ہے ہی نہیں، میں جس کے لیے چاہوں بنوں سنوروں۔ ان باتوں سے میرا خون کھولنے لگتا اور میں وہیں بیٹھے بیٹھے سائمہ کو فون کرتا اور اسے فون پر ہی گندی گالیاں دیتا اور برا بھلا کہتا۔ وہ آگے سے صرف روتی رہتی اور کہتی کہ اللہ کے لیے مجھ پر یقین کریں، میں تو کمرے سے باہر بھی نہیں نکلتی،
مگر میں اس کی ایک نہ سنتا اور فون کاٹ دیتا۔ وقت گزرتا گیا اور امی کی شکایات کی نوعیت بدلنے لگی۔ اب وہ کہنے لگی کہ رات کو دیوار کے پیچھے کسی کے چلنے کی آوازیں آتی ہیں، اور جب میں باہر نکلتی ہوں تو سائمہ گھبرائی ہوئی اپنے کمرے کا دروازہ بند کر لیتی ہے۔ ایک دن امی نے فون پر بتایا کہ ناصر کا وہ آوارہ لڑکا اب اکثر ہمارے گھر کے باہر منڈلاتا رہتا ہے، اور ایک بار تو میں نے اسے سائمہ کی کھڑکی کی طرف پرچی پھینکتے بھی دیکھا ہے۔ میں نے جب سائمہ سے اس بارے میں پوچھا تو وہ پھٹ پڑی اور بولی کہ آپ کی ماں جھوٹ بول رہی ہے، وہ مجھے مار ڈالنا چاہتی ہے۔ میں نے غصے میں کہا کہ ایک ماں کیوں جھوٹ بولے گی؟ کیا اسے اپنی عزت پیاری نہیں ہے؟ سائمہ نے روتے ہوئے کہا کہ انہیں اپنی عزت سے زیادہ آپ پر اپنا قبضہ پیارا ہے، وہ نہیں چاہتی کہ میں اس گھر میں رہوں۔ سائمہ کی یہ بات مجھے اپنی ماں کی توہین لگی اور میں نے اس کا نمبر بلاک کر دیا۔ اب میرا رابطہ صرف اپنی ماں سے تھا، جو مجھے روز روز نئی نئی کہانیاں سناتی تھیں۔ کبھی وہ کہتی کہ سائمہ نے کھانا نہیں بنایا اور مجھے بھوکا سونا پڑا، اور کبھی کہتی کہ وہ چھت پر کھڑی کسی کو اشارے کر رہی تھی۔ میرا دماغ ہر وقت اسی کشمکش میں رہتا اور میں کام پر بھی توجہ نہیں دے پا رہا تھا۔ پھر وہ کالی رات آئی جس نے سب کچھ بدل کر رکھ دیا۔ میں کمرے میں لیٹا تھکن سے چور تھا کہ امی کا فون آیا۔ ان کی آواز بہت زیادہ کانپ رہی تھی اور وہ ہانپ رہی تھیں۔ میں نے پوچھا امی کیا ہوا؟ تو وہ دھاڑے مار مار کر رونے لگی اور بولی کہ بیٹا ہماری خیرت ڈوب گئی۔ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے ناصر کا وہ آوارہ لڑکا سائمہ کے کمرے سے نکل کر بھاگا ہے۔ میں نے اسے پکڑنے کی کوشش کی تو اس نے مجھے دھکا دیا اور دیوار پھاند کر نکل گیا۔ میری پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ میں نے چیخ کر پوچھا کہ سائمہ کہاں ہے؟ تو امی نے کہا کہ وہ اندر کمرے میں کنڈی لگا کر بیٹھی ہے، اور سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ محلے کی دائی آئی تھی، وہ کہہ رہی تھی کہ سائمہ کے لچھن بتا رہے ہیں کہ وہ حاملہ ہو چکی ہے۔ یہ سنتے ہی میرا سر چکرانے لگا اور فون میرے ہاتھ سے چھوٹ گیا۔ مجھے لگا جیسے پوری دنیا مجھ پر ہنس رہی ہے۔ میں نے اسی وقت ایجنٹ کو فون کیا اور کہا کہ مجھے کل کی پہلی فلائٹ سے پاکستان جانا ہے، چاہے جو بھی ہو جائے۔ اگلے دن میں جہاز میں بیٹھا تو میرا پورا وجود غصے اور انتقام کی آگ میں جل رہا تھا۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ میں جا کر سائمہ کو زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ میں نے اپنے پاس ایک چھوٹا سا چاقو بھی رکھ لیا تھا جو میں نے یہیں سے خریدا تھا۔ پورے راستے میرے ذہن میں امی کی وہ آواز گونجتی رہی کہ تمہاری بیوی کے کمرے سے غیر مرد نکلا ہے۔ میں جب ایئرپورٹ سے گھر کی طرف ٹیکسی میں بیٹھا تو میرے ہاتھ کانپ رہے تھے اور آنکھوں میں خون اترا ہوا تھا۔ میں نے سوچا تھا کہ وہ وہاں کسی سازش میں مصروف ہوگی یا بھاگنے کی تیاری کر رہی ہوگی، مگر میں نے جیسے ہی دروازہ کھولا تو صحن میں عجیب سا سناٹا تھا۔ امی برآمدے میں بیٹھی جائے نماز پر رو رہی تھیں۔ مجھے دیکھتے ہی وہ میرے گلے لگ گئیں اور بولی کہ بیٹا اس کل موہی نے ہمیں کہیں کا نہیں چھوڑا۔ میں نے انہیں پیچھے ہٹایا اور سیدھا اوپر سائمہ کے کمرے کی طرف بھاگا۔ میں نے لات مار کر دروازہ کھولا تو منظر بالکل مختلف تھا۔ سائمہ سفید چادر اوڑھے جائے نماز پر بیٹھی قرآن پاک پڑھ رہی تھی۔ اس کا چہرہ زرد تھا اور آنکھوں کے گرد گہرے حلقے تھے، مگر اس کے چہرے پر ایک عجیب سا سکون تھا، جیسے اسے کسی کا ڈر نہ ہو۔ اسے دیکھ کر میرا غصہ اور بڑھ گیا کہ یہ عورت گناہ کر کے اب سب کو دھوکہ دے رہی ہے۔ میں نے دیوانہ وار سائمہ کا بازو پکڑا اور اسے مسئلے سے گھسیٹ کر اٹھایا۔ سائمہ کے ہاتھ سے قرآن پاک لے کر میں نے رحیل میں رکھ دیا تھا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو نہیں تھے بلکہ ایک عجیب سی خاموشی تھی۔ میں نے اپنا چاقو نکال کر اس کے گلے پر رکھا اور دھاڑا کہ بتاؤ وہ کون تھا جو یہاں سے نکلا ہے، اور یہ گناہ کس کا ہے جو تم اپنے پیٹ میں پال رہی ہو؟ سائمہ نے میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھا اور نہایت دھیمی آواز میں بولی کہ جو گناہ ہوا ہی نہیں اس کا اعتراف کیسے کروں؟ میں نے غصے میں اس کے چہرے پر تھپڑ مارنا چاہا تو اس نے الماری کی دراز سے ایک پیلے رنگ کا لفافہ نکال کر میرے سینے پر مارا اور کہا کہ پہلے اسے پڑھ لیں، پھر چاہے میرا گلا کاٹ دینا۔ میں نے کانپتے ہاتھوں سے وہ لفافہ کھولا۔ اس میں شہر کے سب سے بڑے ہسپتال کی رپورٹ تھی جس پر کل کی تاریخ درج تھی۔ رپورٹ کے مطابق سائمہ کو حمل نہیں تھا، بلکہ وہ اندرونی طور پر اتنی کمزور ہو چکی تھی کہ اسے خون کی شدید کمی تھی اور بار بار غشی کے دورے پڑتے تھے۔ میرے دماغ میں دھماکے ہونے لگے۔ میں نے مڑ کر امی کی طرف دیکھا جو دروازے پر کھڑی یہ سب دیکھ رہی تھیں۔ ان کے چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی تھیں۔ وہ فوراً بولی کہ بیٹا یہ رپورٹ جھوٹی ہے، اس نے پیسے دے کر بنوائی ہوگی۔ پھر سائمہ نے ایک چھوٹا سا موبائل فون نکال کر میرے سامنے کر دیا۔ اس نے ریکارڈنگ پلے کی تو کمرے میں امی کی آواز گونجنے لگی۔ وہ ناصر چچا کی لڑکے سے کہہ رہی تھی کہ دیکھو جیسے ہی میں لائٹ بند کروں تم نے دیوار پھاند کر صحن میں آنا ہے اور فوراً باہر بھاگ جانا ہے۔ میں پیچھے سے شور مچا دوں گی کہ کوئی مرد نکلا ہے، تمہارا نام کوئی نہیں لے گا اور یہ لو تمہارے پیسے۔
ریکارڈنگ میں امی کی وہ ہنسی بھی تھی جو کسی فاتح کی ہوتی ہے۔ وہ کہہ رہی تھی کہ اب میرا بیٹا اسے طلاق دے کر ہمیشہ کے لیے میرا بن جائے گا۔ میرا سر گھومنے لگا اور میں وہیں زمین پر بیٹھ گیا۔ امی بھاگ کر میرے پاس آئیں اور بولی کہ بیٹا میرا یقین کرو، میں نے یہ سب تمہارے بھلے کے لیے کیا تھا۔ یہ لڑکی تمہیں مجھ سے چھین لیتی، میں تمہیں کسی کے ساتھ بانٹ نہیں سکتی تھی، میں اکیلی رہ جاتی۔ میں نے پہلی بار اپنی ماں کے چہرے پر ممتا نہیں بلکہ خوفناک جنون دیکھا۔ وہ ایک نفسیاتی مریض بن چکی تھی جو اپنی اولاد کی خوشی کو اپنی انا کی بھینٹ چڑھا رہی تھی۔ میں نے سائمہ کی طرف دیکھا جو اب دیوار کا سہارا لے کر کھڑی تھی۔ اس کی آنکھوں میں میرے لیے نہ کوئی گلہ تھا نہ محبت، وہ بس ایک زندہ لاش بن چکی تھی۔ میں نے وہ چاقو دور پھینک دیا اور اپنے دونوں ہاتھوں سے اپنا چہرہ ڈھانپ کر رونے لگا۔ میں نے ایک پل میں اپنی زندگی اجاڑ دی تھی۔ میں نے اس عورت پر یقین کیا جس نے مجھے پیدا کیا تھا، مگر اس نے میری نسل اجاڑنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ میں نے سائمہ سے معافی مانگنے کے لیے ہاتھ بڑھایا تو وہ پیچھے ہٹ گئی اور بولی کیا آپ نے صرف مجھ پر شک نہیں کیا بلکہ اس پاک کتاب کے سامنے میری عزت اچھالی ہے؟ اب میرے پاس دینے کے لیے کچھ نہیں بچا۔ اسی رات میں سائمہ کو لے کر اس کے مائکے روانہ ہو گیا۔ امی پیچھے صحن میں بیٹھی اکیلی چیختی رہیں، مگر اب ان کی آواز میں کوئی اثر نہیں تھا کیونکہ وہ اپنا اکلوتا بیٹا اپنی ہی چالاکیوں کی نظر کر چکی تھیں۔ میں نے دبئی کی نوکری چھوڑ دی اور فیصلہ کیا کہ اب میں سائمہ کا اعتبار دوبارہ جیتنے میں اپنی پوری زندگی لگا دوں گا، چاہے اس میں مجھے کتنا ہی وقت کیوں نہ لگ جائے، کیونکہ کچھ زخم ایسے ہوتے ہیں جو مرہم سے نہیں صرف سچے پچھتاوے سے بھرتے ہیں۔ اگلے کچھ ماہ میں نے سائمہ کے پاؤں میں بیٹھ کر گزار دیے۔ اسے دوبارہ زندگی کی طرف لانا اتنا آسان نہیں تھا۔ وہ بولتی تھی مگر اس کی آواز میں وہ زندگی نہیں تھی، وہ ہنستی تھی مگر آنکھیں ویران رہتی تھیں۔ پھر میں نے امی کو ایک اچھے نرسنگ ہوم میں داخل کروا دیا جہاں ان کی نفسیاتی بیماری کا علاج ہو سکے، کیونکہ وہ ممتا نہیں بلکہ ایک جنون تھا جو کسی کو بانٹنا نہیں چاہتا تھا۔ آج جب میں سائمہ کو دیکھتا ہوں تو مجھے اپنی اس حماقت پر شرمندگی ہوتی ہے کہ میں نے ایک بیمار ذہن کی مخبری کو حقیقت سمجھ کر اپنی جیتی جاگتی جنت کو جہنم بنا دیا تھا۔ مگر اب حالات پہلے سے بہتر ہو گئے تھے، لیکن پہلے جیسے تو شاید کبھی بھی نہ ہو سکیں۔